جیسے میں نے بولا نا دروازہ کھولو، اس نے زور سے میرے منہ پہ تھپڑ ماری اور مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ بہت برے طریقے سے اس نے زیادتی کی ہے، مجھے جانوروں کی طرح نوچا، بنا کپڑوں کے میری ویڈیوز پک کے بنائی اس نے۔ اس وقت آپ کا بیٹا بھی آپ کے پاس تھا؟ میرا بیٹا میرے پاس تھا۔ بیٹے نے آپ کو برہنہ حالت میں دیکھا؟ جی ہاں، مجھے ایسے ہی دیکھا، مجھے وہ بہت ظالم طریقے سے مار بھی رہا تھا ساتھ۔ 3 سے 4 لوگ تھے، کیونکہ ایک گھر میں نہیں پورا گھر میں فائرنگ ہوئی ہے، ساتھ والے کمرے میں بھی فائر ہوئے ہیں، باہر بھی ہوئے ہیں۔ السلام علیکم، آپ ٹی وی سے میں ہوں فیصل خان سوری، میرے ساتھ شبانہ موجود ہیں۔ شبانہ کی تقریباً 5 سال پہلے شادی ہوتی ہے رمضان نامی آدمی سے، ایک بیٹا بھی ہے ان کا۔ تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے یہ ان سے طلاق لے لیتی ہیں۔ ان کا رابطہ موبائل پہ ایک شخص سے ہوتا ہے جس کا نام عمران ہے، وہ ان کے ساتھ دوستی کرتا ہے، دوستی تھوڑی گہری ہوتی ہے تو وہ شخص ان سے وعدہ کرتا ہے کہ میں تم سے شادی کروں گا۔ دبئی میں رہتا ہے اور دبئی سے واپس پاکستان آتا ہے تو پاکستان آ کر ان سے ملاقات کے بہانے ان کے ساتھ درندگی کرتا ہے، یعنی کہ زیادتی کرتا ہے، اور پھر جو اس نے وعدہ کیا ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے۔ باقی کا معاملہ ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شبانہ بتائیے گا، رمضان سے تعلقات کیوں خراب ہوئے تھے؟ بس وہ کام نہیں کرتا تھا، نشہ کرتا تھا، مارتا تھا، پیٹتا تھا، یہاں تک بھیک مانگنے پہ مجبور کرتا تھا مجھے۔ اسی وجہ سے گھر والوں نے، میرے امی ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی، بھائی تھا، ایک بھائی کی ذمہ داری تھی، یہ سب وہ نہیں دے سکتا تھا، پھر میرا ڈیورس ہو گیا، اس نے شادی کر لی، مجھے ڈیورس دے دیا۔ اچھا، جی، پھر آپ کا عمران سے رابطہ کیسے ہوا؟ وہ ہمارے دور کے رشتہ دار ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں اس کو، مگر بڑے جانتے تھے، بھائی لوگ جانتے تھے ان کو۔ بھائی عمران کس جگہ رہتا تھا؟ گھر ان کا یہاں ضلع رحیم یار خاں میں، کام وہ دبئی میں کرتا تھا۔ اچھا، کس چیز کا کام کرتا تھا؟ یہ نہیں مجھے پتا کس چیز کا کام کرتا تھا، تو بھائی کو بولا ہے ایسے تمہاری بہن ہے جو بھی ہے، ہم نے رشتہ یہ چاہیے، ہم اس کا علاج بھی کروائیں گے اور اپنے گھر کی عزت بنا کے رکھیں گے، ہم نے آنا ہے تو اس کا نا نکاح کر کے ساتھ ہی لے کے جانا ہے۔ ایک دن اس نے، عمران نام ہے جو مجرم ہے، اس نے مجھے بھائی کو کال کر دی، بھائی کو بولا ہم آ رہے ہیں، تو ہمارے گھر والے بھی آ رہے ہیں، شبانہ کو نا نکاح کر کے ہم نے ساتھ ہی لے کے جانا اور اس کا علاج بھی کروانا ہے۔ تو ٹھیک، بھائی نے بولا ٹھیک ہے، اپنے گھر والوں کو بھی لے آؤ، بات کر لیتے ہیں بیٹھ کے۔ جیسے وہ رات کے ٹائم آتا ہے، اکیلا ہی آتا ہے، تو بھائی نے بولا اپنے آپ فیملی والے کدھر ہیں، تو کہہ رہے وہ آ رہے ہیں، شام ہو گئی ہے، بھائی مجلس سننے جاتا تھا، مجلسوں کے دن تھے، بھائی نے بولا چلو مجلس سننے چاہتے ہیں، تو اس کو ساتھ لے کے چلا گیا۔ جیسے اس کو ساتھ لے کے گیا، وہ واش روم کے بہانے سے واپس گھر آتا ہے، گھر آنے کے میں دروازہ لاک نہیں لگتا مجھ سے، میں چل نہیں سکتی۔ کتنے بجے کا ٹائم تھا؟ تقریباً 11-12 بجے کا ٹائم تھا۔ تو شبانہ آپ ٹانگوں سے بھی معذور ہیں؟ جی ہاں، میں بالکل معذور ہوں، بالکل نہیں میں چل سکتی، کھڑی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو میں اور میرا بیٹا اسی جگہ پہ ہم لیٹے ہوئے ہیں، اچانک دروازہ کھلا اور زور سے دروازہ جیسے بند کیا، میری آنکھ کھلی ہے، میں نے بولا کیا بدتمیزی، دروازہ کھولو، تم دروازہ کیوں بند کر رہے ہو؟ تو کہہ رہا میری بات سنو، جیسے میں نے بولا نا دروازہ کھولو، اس نے زور سے میرے منہ پہ تھپڑ ماری اور مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کی، اور بیٹا جیسے میرا اٹھا اس کو بھی اس نے تھپڑیں وغیرہ ماری، وہ بھی بچہ میرا سہم گیا، ڈر گیا، خوفناک اس کا چہرہ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ بنا زبردستی زیادتی کرنے کی کوشش کی یا زیادتی کی تھی؟ زیارتی کی ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی، زیارتی ہوئی ہے میرے ساتھ، بہت برے طریقے سے اس نے زیارتی کی ہے، مجھے جانوروں کی طرح نوچا، بنا کپڑوں کے میری ویڈیوز پک کے بنائی اس نے۔ اچھا، پکچرز بھی بنائی تھی اس نے؟ جی ہاں، بنا کپڑوں کی میری ویڈیو پکچر اگر کسی کو بتاؤ گی میں سوشل میڈیا میں ظاہر کر دوں گا، تمہیں بدنام کر دوں گا، ایسے مجھے بہت دھمکاتا رہا، میں لاچار مجبور کچھ نہ کر سکی۔ اگر میں آپ نے نے شور شرابہ نہیں کیا اس ٹائم؟ کیا ہے، میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیتے تھا، کسی نے میری آواز نہ سنی، بس۔ اس وقت آپ کا بیٹا بھی آپ کے پاس تھا؟ میرا بیٹا میرے پاس تھا، میرا بربادی دیکھ رہا تھا، سب کچھ، میرا بیٹا میرے ساتھ تھا۔ آپ کے بیٹے نے آپ کو برہنہ حالت میں دیکھا؟ جی ہاں، مجھے ایسے ہی دیکھا، میرا بیٹا بہت سہم گیا تھا، ڈر گیا تھا، دیکھ رہا تھا کیا میری مما کیسے رو رہی ہے، مجھے وہ بہت ظالم طریقے سے مار بھی رہا تھا ساتھ، بہت میرے ساتھ غلط ہوا ہے، بس میری یہی اپیل ہے، مجھے انصاف چاہیے، اور اوپر سے ایک زنا ہوتا ہے، پکڑے بھی جاتے ہیں، ہمارے ایسے کچھ پولیس والے ہیں پیسے لے کے بک چکے ہوتے ہیں جو سب کو بدنام کر جاتے ہیں۔ میرا 5 مہینے کے بعد اگر وہ مجرم پکڑا گیا
اقبال ٹاؤن میں تھانہ میں چلا گیا میرا پرچہ FIR، میڈم روبی سی رہتے ہیں، کوئی لیڈیز ہیں، اس کے پاس میرا کیس چلا گیا، مجھے اس نے اطلاع کر دی تمہارا مجرم پکڑا گیا۔ پہلے مجھ سے ڈیمانڈ کرتی رہی پیسے دو، ایسے کرو وہ کرو، میں نہ دے سکی، ان لوگوں سے پیسے لے کے وہ پہلے ہی بک چکی تھی۔ جیسے مجرم میرا پکڑا گیا، وہ مجرم نہیں، ایسے جیسے افسر تھا سامنے سیٹ پہ بیٹھا، ہاتھ کڑ بھی نہیں لگی تھی، ایسے آزاد خو گھوم رہا تھا تھانے میں، کیونکہ ان کو پیسے کھلا دیے گئے تھے ان لوگوں نے۔ میں نے بولا میڈم یہ میرا مجرم ہے، میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ کہہ رہی ہے اگر تو کاروائی کرے گی میں تجھے اندر کر ڈالوں گی۔ میں نے بولا میرا قصور کیا یہ ہے؟ پولیس اہلکار نے کہا؟ جی ہاں، یہ میڈم روبی نے کہا، پولیس والی نے، میں تجھے بھی اندر کر دوں گی۔ میں نے بولا نہیں۔ کہہ رہی چپ کر کے شادی کر لے، یہ تم سے شادی کرے گا اور اگر نہ کرے گا میں اس کی گارنٹی اٹھاتی ہوں۔ میں کہ نہیں، یہ بھاگ جائے گا، پہلے بھی اس نے ایسے ہی کیا ہے۔ کی اس نے شادی آپ سے؟ اسٹام کر کے دے گئے ہیں، 15 لاکھ لکھا ہے اسٹام میں، 3 تولے زیور لکھا ہے، میں شادی کروں گا۔ اس کے گھر والوں نے سائن کیے ہیں مگر شادی نہ کی۔ مجھ سے بیان بھی کروا لی عدالت میں جا کے۔ جیسے کیا بیان کروایا تھا؟ بیان میں یہ میں نے جج صاحب کو بولا تھا یہ مجھ سے شادی کر رہا ہے، بیان اس نے اسٹام کر کے دیا، جج صاحب آپ اس کو چھوڑ دیں۔ اس نے میرے کہنے پہ چھوڑ دیا، شادی نہ کی۔ جیسے عدالت سے باہر نکلے میڈم روبی نے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور ساتھ ہی اس کے گھر والوں کو اور مجرموں کو وہ گاڑی میں ایسے بٹھا کے لے گئی جیسے کوئی ہے ہی نہیں ہے، جیسے چور نہیں بھاگتا ویسے ان لوگوں کو بھگا دیا میڈم روبی نے۔ جب عمران نے شادی کیوں نہیں کی آپ سے؟ عمران نے شادی نہیں کی، بس ان لوگوں نے پیسے کھلا دیے تھے، یہ نہیں مجھے پتہ کیا سسٹم ہے کیا نہیں، مگر مجھے 2 دفعہ انہوں نے ذلیل کیا۔ ایک دفعہ میری عزت کے ساتھ ایسا کیا، دوسری دفعہ میرے بھروسوں کو توڑا ہے، اور یہ سب کچھ کر کے۔ اب جب آپ نے میڈیا پہ آ کے بے نقاب کیا عمران کو، اب آپ کو کس طرح کی دھمکیاں آ رہی ہیں؟ جب وہ بھاگے مجھے بولا اگر تو ایسا کچھ کرے گی ہم تجھے مار ڈالیں گے۔ اس کے بعد مجھے اتنی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اگر تو کچھ بھی کرے گی ہم تجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ رات کو 1 بجے کے قریب گھر میں فائرنگ ہوئی ہے، میں سامنے، کل رات کو؟ کل رات کو میرے گھر میں فائرنگ ہوئی ہے۔ اللہ نے مجھے میری جان تو بچا لی ہے مگر یہ گھر کا نقصان بہت ہو گیا ہے۔ سامنے میں اور میرا بیٹا تھا، ایک سائڈ پہ اگر نہ سوئے ہوتے سیدھے میرے دماغ پہ فائر لگنا تھا، اور دیکھ سکتے ہیں آپ پورے گھر کی حالات دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل آپ فوٹیجز میں دیکھ سکتے ہیں کہ دروازے پہ فائر کیے گئے اور شبانہ اس بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی لیکن رائٹ سائڈ پہ، تو شبانہ فائرنگ کی زد میں اس لیے نہیں آئی کیونکہ یہ رائٹ سائڈ پہ لیٹی ہوئی تھی اور فائر بالکل سامنے کیے گئے تھے۔ بالکل آپ بیک سائڈ پہ دیکھیں شبانہ کے تو وہاں دیوار پہ بھی آپ کو فائر لگے ہوئے دکھائی دیں گے۔ تو مجھے جان سے مارنے کی رات کو بہت کوشش کی، مارنے والے سے بچانے والا بڑا، مجھے اللہ نے زندگی دی، میں اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہی ہوں، مجھے انصاف چاہیے بس۔ اور مجرم جتنے بھی ہیں میرے، وہ ان کو جلدی سے جلدی اریسٹ کیا جائے۔ اور شبانہ رات کو کتنے لوگ آئے تھے فائرنگ کرنے؟ 3 سے 4 لوگ تھے، 3 سے 4 لوگ تھے، کیونکہ ایک گھر میں نہیں پورا گھر میں فائرنگ ہوئی ہے، ساتھ والے کمرے میں بھی فائر ہوئے ہیں، باہر بھی ہوئے ہیں۔ گھر میں اس ٹائم کوئی نہیں تھا؟ کوئی نہیں تھا گھر میں، میں اور میرا بیٹا تھا، بھائی ہے میرے ساتھ رہتا، وہ چھوٹے کے لیے دودھ لینے گیا تھا باہر۔ میں تو یہ کہتی ہوں اللہ کا شکر ہے ہمارا جانی نقصان نہیں ہوا، آئے تو ہمیں مارنے کے لیے تھے وہ، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا۔ ہماری جتنی ہو سکے حفاظت کی جائے، میری جان کو ابھی بھی خطرہ ہے کیونکہ میڈیا پہ آ رہی ہوں میں، وہ لوگ مجھے ضرور پھر نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ بس میری یہ ریکویسٹ ہے مجھے انصاف دیا جائے اور میری جان کی حفاظت کی جائے، وہ مجرم پکڑے جائیں۔ ابھی آپ کا عمران سے رابطہ ہے؟ نہیں کوئی رابطہ نہیں ہے عمران کے گھر والوں سے؟ نہیں کوئی رابطہ نہیں ہے کسی سے بھی میرا۔ اس وقت عمران کہاں پہ ہوگا؟ وہ اپنے گھر میں ہی ہوگا، اس کو یہی پتہ ہے میں میڈیا میں آ رہی، میری ویڈیو جیسے دیکھی اس نے حملہ کرنا شروع کر دی ہے۔ آپ کی جو اس نے ویڈیو اور تصاویر بنائی تھی وہ سوشل میڈیا پہ ابھی تک وائرل نہیں کی؟ نہیں، مجھے کہتا تھا میں کر دوں گا، میں نے ابھی دیکھی نہیں، کیا پتہ کی ہو یا نہ کی ہو مجھے نہیں پتہ، مگر اس کے پاس سب کچھ ہے۔ آپ نے یہ تھانے میں جا کے بتایا تھا کہ یہ ویڈیوز بنائی گئی ہیں میری؟ میں نے سب کچھ بتایا، میری سائبر کرائم میں کمپلین کی ہے؟ جی ہاں سب کچھ میں نے بتایا مگر میری کسی نے نہ سنی۔ رات کو جو شیرا کوٹ والے پولیس والے آئے سر وہ بہت اچھے تھے، مجھے کہہ رہے تھے تمہیں انصاف لے کے دوں گا، مگر جو اقبال ٹاؤن کی میڈم روبی اس نے میرا کوئی انصاف نہیں کیا، کچھ نہ کیا۔ بقایا میں یہ کہنا چاہتی ہوں اس بات کا کوئی ایکشن اٹھایا جائے، میری جان کو خطرہ، اگر مجھے کچھ ہو جاتا میرے بچے کا کون تھا؟ میں اپنے حق کے لیے لڑ رہی ہوں، یہاں کہ مجھے انصاف نہیں، میری جان جا رہی ہے۔ میں تو مجھے اس قانون سے، پاکستانی قانون سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قانون ہم پہ ہی بھاری پڑ جائے اور ہم پہ ہی یہ قانون ظلم کرنا شروع کر دے۔ میں نے بہت سے کیسز ایسے کور کیے ہیں جہاں پہ دکھائی دیتا ہے کہ پولیس ہی
मुलजिम के साथ मिल जाती है, पैसे पकड़ लेती है और मुलजिम को बचा लेती है और उसको सज़ा नहीं होने देती। और अदालत में ज़बरदस्ती बयान दिलवाया जाता है अनपढ़ लोगों से कि आप ये बयान दे दो, हम आपके साथ हैं, जो मामलात होंगे बाद में तय पा लेंगे। बदकिस्मती ये है कि हमारी आवाम को अवेयरनेस नहीं है और पुलिस उसका फ़ायदा उठाती है। मैं उम्मीद करूँगा कि जो ओहदेदारान हैं, जिनके पास इख्तियारात हैं, वो ज़रूर फिलफौर कार्रवाई करेंगे और शबाना को इंसाफ दिलाएंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।